السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ حضرت ختیجہ اپنے چچا کے بیٹے کے پاس گئیں اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے ان کو بتایا کہ یہ سورج جو آپ کے آنگن میں اتر آیا ہے یہ نور نبوت کا سورج ہے جو آپ کے حصے میں آئے گا۔ اب تو حضرت ختیجہ کو اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال آنے لگا اور انہوں نے اپنی دوست نفیسہ سے اس کا ذکر کیا۔ ان کی دوست کا کوئی مشکل ہی نہیں، اور نفیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا، اور اس طریقے سے حضرت ختیجہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ آپ نے حضرت ختیجہ کو مہر میں 20 اونٹ عطا فرمائے۔ حضرت ختیجہ سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ جو بیٹے تھے ان کے تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور بیٹیوں میں حضرت زینب رضی اللہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ کی زندگی بہت اچھی اور گزر رہی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھبراہٹ سی ہونے لگی اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ ذکر کریں، عبادت کریں، تو آپ غار حرا میں مہینے مہینے کے لیے چلے جاتے تھے اور وہاں پہ عبادت کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دن آپ کے پاس فرشتہ جبریل علیہ السلام آئی اور آ کے آپ کو گلے مل کے دبوچا اور آپ سے کہا کہ آپ یہ آیات پڑھیں۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر دوبارہ سے کہا نہیں آپ پڑھیں، اور آپ پہ یہ آیات نازل ہوئیں جو سورہ الگ کی 1 سے 5 آیات ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جسے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا وہ علم نہ جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان ہوئے، واپس آئے حضرت ختیجہ کے پاس اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سخت سردی لگ رہی ہے۔ حضرت ختیجہ نے ان کو کمبل اڑا دیا، لیکن حضرت ختیجہ نہایت سمجھدار بیوی تھی، حکمت سے بھری ہوئی تھی، اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور ان کو لے کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہیں اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے جب سارا قصہ سنا تو ان کو بتایا کہ یہ جو آپ کے پاس آیا تھا یہ وہی ناموس ہے جو تمام لوگوں پر وحی لے کر بھیجا گیا ہے۔ اسے کہا کہ کاش میں آپ کے عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کیونکہ جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا تمام لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ اور پھر جب تمام لوگوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو جو اسلام لے کر آیا تھا ان سب کو ایک شعبے بن ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ختیجہ کو ان کے ایک رشتے دار تھے حکیم بن حزام جو چھپ چھپ کے کھانا لا کر دیتے تھے۔ حضرت ختیجہ کمزور ہو گئی تھیں اسی جگہ جہاں محصور تھے سب لوگ، لیکن اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ رہیں ہر مشکل میں، اور یہی ایک کامیاب بیوی کی نشانی ہے کہ شوہر کے اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہی حضرت ختیجہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہایت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ بنت خولید ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اچھا، حضرت ختیجہ کی جو بہن تھی نا حالہ، ان کی حضرت ختیجہ سے بڑی آواز ملتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ان کی آواز سنی ایک دم سے ان کی آنکھیں بھر آئیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو حالہ ہے، یعنی کیونکہ ان کی آواز ملتی تو حضرت ختیجہ کی ایک یاد واپس آ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے کہا آپ قریش کی کسی بوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوروں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے سرخی باقی رہ گئی ہے،
اور جس کے فوت ہوئے بھی اس کے زمانہ گزر چکا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عطا کر دی ہے، پھر بھی آپ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے خیال میں یہ جواب نا ہم سب سوچیں کہ کیا واقعی ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کہتا ہے جو محبت حضرت خدیجہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کرے تھے، اپنے مال سے میری مدد کی اس وقت جب لوگوں نے مجھے سے محروم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے اولاد ہونے سے میں محروم رہا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ میں حضرت خدیجہ کا ذکر کبھی بھلائی کے علاوہ نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 سال اور چند ماہ رہنے کی آپ کو سعادت نصیب ہوئی۔ جس گھر میں حضرت خدیجہ رہتی تھی بعد میں اس کو مسجد بنا دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن یا کھانا یا پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچا دیجیے گا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کی ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا جہاں نہ شور اور ہنگامہ ہوگا اور نہ تکلیف اور تھکن ہوگی۔ اس حدیث کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس سے کیا سبق نکلتا ہے ایک اچھی بیوی بننے کے لیے بریک کے بعد۔ تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔